حضرت یونس علیہ السلام کی عمر 28 سال کی تھی کہ اللہ رب العزت نے ان کو منصب نبوت پر سرفراز فرمایا، اور آپ نینوا، اہل نینوا کی رشد و ہدایت کے لیے وہاں تبلیغ کے لیے مبعوث کیے گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام بہت عرصے تک ان کو دعوت و تبلیغ کرتے رہے، ان کو اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے، پچھلی قوموں کے عذاب اور پچھلی باتیں ان کو بتاتے رہے کہ دیکھو اگر تم نے یہ نہ کیا اور نہ مانا تو اللہ کا عذاب تمہارے پہ بھی آ سکتا ہے، تم سرکشی نہ کرو۔ قوم نے ہمیشہ باقی قوموں کی طرح سرکشی کا معاملہ کیے رکھا، ان کا مذاق اڑاتے، ان کے ٹھٹا کرتے، ان کے لیے باتیں بناتے اور آوازیں کستے، جیسے آج کل علماء کے لیے یہ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر یا سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر علماء کو برا بھلا کہتے ہیں، تو اس زمانے کا جو میڈیا تھا وہ انبیاء کو برا کہا کرتا تھا اور اللہ کے پیغام کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ابھی جیسے قربانی آنی ہے، آپ دیکھیے گا کہ کیسے قربانی اور بکروں اور جانوروں کی جو ہے نا وہ لطیفے بنا کے مذاق اڑانے کی باتیں بھی شروع ہو جائیں گی۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو سمجھاتے رہے کہ دیکھو یہ طریقہ کار چھوڑو، جس طرح پہلی امت تباہ ہوئی تم بھی تباہ ہو سکتے ہو، لیکن وہ بات نہ مانے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے پھر ایک مرتبہ ان کو بڑے جذبات میں اور غصے میں پھر ان کو فرمایا کہ دیکھو تم بات نہیں مان رہے ہو، 3 دن کے بعد اللہ کا عذاب اب آ کر رہے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو عذاب الہی کی اطلاع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو بتایا ہوگا، نبی کا کوئی فعل اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا، انہوں نے بتا دیا، اور قوم انتظار میں تھی کہ 3 دن بعد کیا ہوتا ہے۔ ابھی 3 دن پورے نہیں ہوئے تھے کہ حضرت یونس علیہ السلام بغیر اللہ تعالیٰ کی اجازت کے اور بغیر پوچھے ہوئے وہاں سے نکل پڑے۔ بعض کتابوں میں یہ لکھا ہے، اور بعض میں یہ لکھا ہے کہ نکلے تو وہ اللہ کے حکم سے تھے، اور نکلنے کے بعد جہاں گئے تو ان کو یوں معلوم ہوا کہ عذاب تو آیا نہیں۔ اب وہ ڈر گئے کہ بھئی میں نے کہا تھا 3 دن بعد عذاب آئے گا، عذاب نہیں آیا۔ اب چونکہ عذاب نہیں آیا تو ہمارے قوم میں تو پھر میں جھوٹا مشہور نہ ہو جاؤں، میرے لیے کوئی اور تکلیف کا ذریعہ نہ بنے، تو انہوں نے کہیں دور جانے کا فیصلہ کیا۔ معارف القرآن میں یہ بات لکھی ہے حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کی، انہوں نے فرمایا کہ وہ نکلے تو اللہ کے حکم سے تھے، لیکن کیونکہ عذاب نہیں آیا، وہاں کی خبر ان کو جو تبدیلی آ گئی تھی وہاں پہ وہ ان کو خبر نہیں پہنچی، تو انہوں نے ارادہ کیا کہ میں دور یہاں سے کہیں چلا جاؤں۔ تو اہل نینوا کو دعوت الہی دیتے رہے، اللہ کا پیغام دیتے رہے، انہوں نے نہ مانا، تو یہ 3 دن کے بعد عذاب کی خبر دینے کے بعد یہ وہاں سے روانہ ہوئے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ فرات کے کنارے، روح المعانی میں لکھا ہے کہ دریائے فرات کے کنارے پہنچے تو ایک کشتی تھی جو مسافروں سے بھری ہوئی تھی۔ آپ نے کہا میں بھی بیٹھنا چاہتا ہوں، انہوں نے بٹھا لیا اور کشتی نے اپنا لنگر اٹھا لیا اور سفر شروع ہو گیا۔ اب یہ کشتی جا رہی تھی کہ اچانک راستے میں طوفان اور آندھیاں اس قسم کا سلسلہ آیا کہ کشتی ڈگمگانے لگی، اور لوگوں کو شک ہونے لگا کہ ایسا نہ ہو، ڈر پیدا ہو گیا کہ کشتی ڈوب جائے گی اور سارے کے سارے ہلاک ہو جائیں گے۔ تو ان لوگوں کا ایک طریقہ تھا، ان لوگوں نے اپنے طریقے کے مطابق کہا کہ دیکھو ایک بندے کو اگر ہم دریا میں ڈال دیں نا تو ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور یہ بھی لکھا ہے بعض کتابوں میں کہ انہوں نے یہ کہا کہ لگتا ہے کہ کوئی اپنے آقا کی نافرمانی کر آیا ہے جس کی وجہ سے یہ پریشانی آ رہی ہے، تو بس اب کسی ایک کو اندر میں ڈالو، قرآن اندازی کرو۔ حضرت یونس علیہ السلام اس بات سے ڈر بھی گئے کہ میں ہی اللہ سے پوچھے بغیر جلدی میں آیا ہوں تو یقیناً یہ میرے ہی بارے میں ہوگا۔ انہوں نے فوراً اپنے آپ کو پیش کیا کہ مجھے ڈالو۔ اب حضرت یونس علیہ السلام کی وجاہت اور آپ کی خوبصورتی اور آپ کی تقوی اور آپ کی ساری چیزوں کو دیکھ کے سب کشتی والوں نے کہا آپ نہیں ہو سکتے، آپ اتنے نیک متقی پرہیزگار آدمی ہیں، آپ کیسے کسی بڑے کی نافرمانی کر سکتے ہیں، آپ ایسے نہیں ہو سکتے۔ قرآن اندازی کی گئی، قرآن مجید کے اندر بھی آتا ہے، قرآن اندازی میں انہی کا نام نکلا۔ 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، جب تینوں دفعہ وہ آ گئے تو کشتی والے بھی مجبور ہو گئے کہ انہی خوبصورت بزرگ کو پانی میں ڈالنا ہے، اور اب کوئی اور حل نہیں رہا، ان لوگوں نے پانی میں ڈال دیا۔ ادھر سے اللہ رب العزت نے ایک مچھلی کو حکم دیا ہوا تھا، اے مچھلی تیار رہو، میرے یونس کی مہمان نوازی تم نے کرنی ہے، اپنے اندر جگہ دینی ہے، تم نے ان کو نگلنا ہے، لیکن خبردار وہ تمہاری غذا نہیں، وہ تمہاری غذا نہیں ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔
مچھلی ادھر سے یونس علیہ السلام کو پانی میں ڈالا گیا، ادھر سے مچھلی منہ کھولے کھڑی ہوگی اور یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ اب پیٹ میں، معدے میں جو کچھ چلا جائے، اندر چلا جائے، اس نے تو ختم ہی ہونا ہوتا ہے اور اس کا تو معاملہ ہی ایک غذا کا بن جاتا ہے۔ لیکن وہ پروردگار جو جلتی آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو بچانے پر قادر ہے، وہ زندہ چلتی تیرتی مچھلی میں یونس علیہ السلام کو زندہ رکھنے پہ قادر ہے۔ اس کی شان ہے، جیسے چاہے وہ کرے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، جو چاہتا ہے، واللہ غالب علی امری، تمام مخلوقات اس کے حکم کے تابع ہیں، جو چاہے وہ کرے۔ یہ تصور بھی کر سکتا ہے کہ انسان کسی کی غذا بن کے اندر چلا جائے، جسم کے اندر چلا جائے اور اس کے بعد وہ باقی بھی رہے، لیکن میرا اللہ چاہے تو یونس علیہ السلام کے معاملے میں اللہ نے کر کے دکھا دیا۔ اب جب مچھلی نے ان کو اندر لیا اور وہ جب سمندر کے اندر، دریا کے اندر چلی، اور بعض کتابوں میں آتا ہے کہ بالکل نیچے تہہ تک بھی گئی، اور پھر حضرت یونس علیہ السلام نے وہاں اس پریشانی کے عالم میں اللہ ہی کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بڑی توجہ کے ساتھ اور بہت عاجزی کے ساتھ یہ اللہ سے مانگتے رہے، اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو وحدہ لا شریک ہے، تو ہی یکتا ہے، اکیلا ہے، میں تیری ہی پاکی بیان کرتا ہوں، اور بے شبہ بلا شبہ میں نے ہی اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اللہ غلطی پر میں ہی ہوں، تو ہی مہربانی فرما دے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی اس دعا کو اللہ رب العزت نے قبول فرما لیا۔ فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنین۔ یہ ایسی نعمت ہے کہ یہ صرف یونس علیہ السلام کے ساتھ خاص نہیں ہے، آج بھی پوری امت میں کہیں کوئی پریشان حال ہو، کسی غم، کرب اور تکلیف میں ہو، کثرت کے ساتھ آیت کریمہ کی تلاوت کرے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ہاں، اپنے اندر درد رکھے ہوئے ہو، غم ہو، کثرت کے ساتھ اس کو پڑھتا چلا جائے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ضرور آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، وہاں انہوں نے پڑھا، اللہ نے آسانی کر دی۔ آج دنیا میں کوئی شخص حالات کی مچھلی میں ہو، پریشانیوں کی مچھلی میں ہو، قرضوں کی مچھلی میں ہو، بیماریوں کی مچھلی میں ہو، کسی کے لیے کوئی لڑکی، کوئی عورت مچھلی بن گئی، کسی کے لیے کوئی مرد مچھلی بن گیا، کسی کے لیے کوئی حال مچھلی بن گیا، بس یہ اپنی مچھلی میں رہتے ہوئے کثرت کے ساتھ، عاجزی، تضرع کے ساتھ اللہ رب العزت کو ان کلمات کے ساتھ پکارے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح یونس علیہ السلام کو اس غم اور پریشانی سے نجات دی، اللہ آج اس پڑھنے والے کو بھی اس غم اور تکلیف اور اس کی پریشانی سے نجات عطا فرمائیں گے۔ یہ قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے۔ ہمارے مشائخ کا، بزرگوں کا ایک معمول ہے آیت کریمہ کے بارے میں کہ 1.25 لاکھ دفعہ، 1,25,000 مرتبہ پڑھنے کا اس کا معمول وہ رکھتے ہیں۔ انفرادی طور پر کوئی پڑھے، اجتماعی طور پر پڑھ لے، لیکن اس میں کوئی گھر کے 2-4 لوگ ہوں، ایسے نہیں کہ ساری برادری کو جمع کیا ہوا ہو یا اس میں اور غلط چیزیں جمع ہو جائیں۔ تو آیت کریمہ کا خوب کثرت سے پڑھنا یہ تمام پریشانیوں سے نجات کا مجرب ترین عمل ہے۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے، تو اس کو ہمیں اپنانا چاہیے۔ جو مستورات جن دنوں نماز نہیں بھی پڑھنی ہوتی، ان دنوں بھی اس کو پڑھ سکتی ہیں۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں جی بڑا گرم ہے اور بڑا یہ ہے، بڑا وہ ہے، زیادہ نہ پڑھو، تو بھئی ان باتوں میں نہیں جانا چاہیے۔ اللہ کا ذکر جتنا زیادہ ہو اتنا ہی اچھا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی درد بھری آواز کو اللہ نے سنا اور مچھلی کو پھر حکم دیا، اور مچھلی نے ان کو سمندر یا دریا کے کنارے جو ہے وہ ساحل کے اوپر آ کے اگل دیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے ان کا جسم ایسے ہو گیا تھا جیسے کسی پرندے کا جب چھوٹا ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے تو بہت ہی نرم جسم ہوتا ہے، تو آپ کا جسم نرم ہو گیا تھا اور جسم کے اوپر بال بھی کوئی بھی نہ تھا، سارے بال بھی ختم ہو گئے تھے مچھلی کے ماحول میں رہنے کی وجہ سے، اور ساتھ ہی نہایت کمزور ہو گئے تھے، بدن بھی بہت لاغر اور کمزور ہو گیا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام اس نحیف اور ناتواں حالت میں خشکی پہ ڈال دیے گئے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان کے لیے وہاں ایک بیلدار درخت کو اگایا، غالباً کدو کا درخت تھا، ایک بیل تھی، وہیں پہ وہ ایک سائے کے اندر جھوپڑی بنائی انہوں نے اور وہیں رہنے لگے۔ چند دنوں کے بعد اللہ کے حکم سے اس بیل کو
کسی کیڑے نے کاٹ لیا، اس کے جڑ کو ختم کر دیا اور وہ خراب ہونے لگی اور ویران ہونے لگی، سوکھنے لگی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو بڑا دکھ ہوا کہ یہ بیل یہ خراب ہونے لگی۔ اس وقت پہ پروردگار عالم نے حضرت یونس علیہ السلام کو فرمایا، اے یونس، آپ کو صرف اس ایک چھوٹی سی بیل کے سوکھنے کا غم ہے، آپ اس کے غم میں پریشان ہیں۔ ادھر تو 1,00,000 سے زیادہ بندے تھے نینوا میں جن کو آپ جن کے لیے آپ نے بد دعا کی اور جن کو عذاب کی خبر دے کر آپ بغیر ہماری اجازت کے ادھر آ گئے، تو ہمارے لیے ان سب کو تباہ کر دینا، کیا ہمیں ان سے محبت نہیں تھی؟ آپ کو ایک بیل سے تعلق ہو گیا تو اس کے سوکھنے کے اوپر آپ غمگین ہیں، تو ہمارا جو ان سے تعلق ہے اپنے بندوں سے، تو یہ فرمایا کہ ایک نبی کی شان کے مناسب نہیں کہ وہ قوم کے حق میں عذاب کی بد دعا کرے اور پھر ان سے جدا ہو جانے میں اتنی جلدی کرے کہ رب کی اجازت کا بھی انتظار نہ کرے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمایا۔ یہ تو وہ واقعات تھے جو حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ پیش آئے۔ دوسری طرف کیا ہوا تھا، اس میں ہمارے سمجھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی، 3 دن کے بعد بتا دیا کہ تمہیں عذاب آنا ہے اور تم نے تباہ ہو جانا ہے، جیسے پہلی قومیں تباہ ہوئی تھی، تم نہیں مان رہے، ادھر سے یہ روانہ ہو گئے۔ اب قوم نے عذاب کو دیکھ لیا، قرآن مجید کے اندر آتا ہے کہ قوم نے عذاب الہی کو آتے ہوئے دیکھ لیا۔ جب 3 راتیں پوری ہو گئیں اور اگلے دن عذاب آنے کا دن تھا تو ان لوگوں نے کہا کہ بھئی یونس علیہ السلام ہمیں اتنا وقت ہو گیا نظر نہیں آ رہے ہیں، اور اگر وہ صبح نہ ہوئے اور ان کو تلاش کرو، اگر وہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس بات ان کی سچی ہے، عذاب آنا ہی آنا ہے، اسی لیے وہ چلے گئے ہمیں چھوڑ کے کہ اس علاقے میں اب عذاب آنا ہے۔ انہوں نے صبح یونس علیہ السلام کو خوب تلاش کیا کہ ہم ابھی کلمہ پڑھ لیں، مسلمان ہو جائیں، لیکن یونس علیہ السلام ان کو نہ ملے۔ اب جیسے ہی سب ان لوگوں کو معلوم ہو کہ یونس علیہ السلام نہیں ہے تو آپس میں جمع ہوئے، سب بڑے امیر غریب سب بھی کیا کریں۔ انہوں نے کہا بھئی سارے جمع ہو جاؤ، سارے انسان، مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان، بیمار، صحت مند، سارے جمع ہو گئے، جانوروں کو بھی ہر قسم کے ساتھ لے لیا اور سارے کے سارے شہر سے باہر نکل آئے اور ماؤں کو بچوں سے جدا کر دیا، جانوروں کے بچوں کو جانوروں کی ماؤں سے جدا کر دیا تاکہ آپس کے تعلق بھی نہ ہو، بس سب اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، رونا پکارنا اور چیخ و پکار اللہ تعالیٰ کی طرف انہوں نے توجہ بنائی رکھی، اور سب اللہ کو کہنے لگے، ہے پروردگار، یونس علیہ السلام جو تیرا پیغام لے کر آئے تھے ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں، ہماری اس توبہ کو قبول فرما، آئے ہوئے عذاب کو ٹال دے۔ جب قوم نے اس طریقے سے آہوزاری کی اور ایمان لے آئے اور اللہ سے معافیاں مانگی، تو پوری تاریخ کے اندر یہ واحد قوم ہے جس نے عذاب الہی کو دیکھتے ہی رجوع الہی کیا، اللہ کی طرف رجوع کیا اور آیا ہوا عذاب اللہ رب العزت نے ٹال دیا۔ تو قوم وہاں مسلمان ہو گئی، ایمان والی گزارنے لگی۔ ادھر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے اور کچھ عرصہ وہاں اس درخت اور جھوپڑی میں رہے، پھر وہ بیل جو تھی درخت بیلدار وہ سب سوکھ گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی آپ تو اتنے لوگوں کو چھوڑ کر آ گئے، آپ جائیے دوبارہ وہاں جائیے۔ اس کے بعد یونس علیہ السلام کو جب اللہ کا دوبارہ حکم ہوا کہ وہ نینوا میں جائیں اور قوم میں رہ کر قوم کی رہنمائی فرمائیں، تو یونس علیہ السلام واپس تشریف لائے اور قوم بے حد خوش ہوئی، بہت خوشی کے ساتھ ان کا استقبال کیا اور ان کی رہنمائی میں دین پر عمل کرتی رہی۔ یہ وہ مبارک لوگ تھے جنہوں نے اللہ رب العزت کے عذاب کو دیکھتے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا اور گناہوں سے توبہ کی۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔